حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 افراد لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ یہ 7 آدمی اپنی مہم پر نکلے ہی تھے کہ سامنے دشمن کے لشکر کو دیکھ لیا، جبکہ ان کا گمان یہ تھا کہ لشکر ابھی دور ہوگا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا، مگر ان میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر سعد کی جانب سے ذمہ لگائی گئی مہم کو سر انجام دیے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ 6 افراد مسلمانوں کی لشکر کی جانب واپس لوٹ گئے، جبکہ 7واں آدمی اپنی مہم کی ادائیگی کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس لشکر کے گرد اس نے ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا۔ ان نالوں سے گزرتا ہوا وہ لشکر کے ہراول دستے تک جا پہنچا جو کہ 40,000 لڑاکوں پر مشتمل تھے۔ پھر وہاں سے لشکر کے قلب سے گزرتا ہوا ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچا جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے، چنانچہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی۔ رات کا کافی حصہ گزر جانے پر یہ خیمہ کی جانب گیا اور تلوار کے ذریعے خیمہ کی رسیوں کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور ان تمام افراد پر گر پڑا جو خیمے میں موجود تھے۔ گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا۔ اس کام کا مقصد فارسیوں کی تضحیک اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کرنا تھا۔ گھوڑا لے کر جب فرار ہوا تو گھوڑ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا۔ جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتا اور جب دور ہو جاتا تو اپنی رفتار کم کر لیتا تاکہ وہ ان کے ساتھ آ ملیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے کسی کو ایک کو کھینچ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائے۔ چنانچہ 3 سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ انہوں نے ان میں سے 2 کو قتل کر دیا، تیسرے کو گرفتار کیا اور یہ سب کچھ تنہا انجام دیا۔ گرفتار قیدی کو پکڑ کر نیزہ اس کی پیٹھ کے ساتھ لگایا اور اپنے آگے ہانکتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا۔ سعد بن ابی وقاص کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فارسی کہنے لگا، مجھے جان کی امان دو، میں تم سے سچ بولوں گا۔ حضرت سعد نے فرمایا، تجھے امان دی جاتی ہے اور ہم وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہیں۔ پھر حضرت سعد نے کہا، ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ۔ فارسی انتہائی دہشت ناک اور ہذیان کی کیفیت میں کہنے لگا، اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہیں تمہارے اس آدمی کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ کہنے لگا، یہ آدمی ہم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا، میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بڑا ہوں۔ اس آدمی نے 2 فوجی چھاؤنیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی۔ پھر سالار لشکر کا خیمہ کاٹا اور اس کا گھوڑا بھگا کر لے اڑا۔ گھوڑ سوار دستے نے جب اس کا پیچھا کیا جن میں سے محض 3 ہی اس کی گرد کو پا سکے، ان میں سے ایک مارا گیا جسے ہم 1000 کے برابر سمجھتے تھے۔ پھر دوسرا مارا گیا جو ہمارے نزدیک 1000 افراد کے برابر تھا۔ وہ دونوں میرے چچا زاد بھائی تھے۔ میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا۔ میرا سینہ ان مقتولین کے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ میرے علم کے مطابق فارس کا کوئی ایسا شخص نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے، اور جب میں اس سے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ میں نے امان طلب کر کے قیدی بننا قبول کر لیا۔ اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں تو کوئی ہزیمت سے تمہیں دوچار نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر فارسی نے اسلام قبول کر لیا۔
اور یہ عظیم مجاہد ہمارے حضرت طلحہ بن خالد الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔